بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستانیہ چاروں کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ میں آپ کو اس سے پہلے آپ کے فقہ میں کتاب پڑھا رہا ہوں، اس میں کتاب الحج سے متعلق مسائل کو میں بیان کیا تھا۔ آج آپ کے سامنے ارکان حج تو ہو گیا، آج آپ کو واجبات حج بیان کر رہے ہیں۔ واجبات حج کیا ہے؟ واجبات حج یہ ہے کہ آدمی احرام کو باندھے، یعنی میقات سے آپ بغیر احرام کے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ انشاء الاحرام یعنی میقات، کہ احرام کا آغاز کرنا میقات سے کم الوقوف بمزدلفہ ولو ساعۃ، کہہ رہے ہیں کہ وقوف مزدلفہ کرنا اگرچہ کیا ہو ایک ہی گھڑی کیوں نہ ہو، لیکن وقوف مزدلفہ کرنا یہ واجبات میں سے ہیں۔ کریں اس کا وقت کیا؟ وقت بعد صلاۃ الفجر الی طلوع الشمس من یوم العاشر، کریں اس کا وقت فجر کی نماز کے بعد سے طلوع شمس تک ہے 10ویں دن میں، 10ویں ذی الحجہ کو۔ اس کے بعد تیسرا واجب بتا رہے ہیں اقامۃ طواف الزیارۃ فی ایام النحر، طواف زیارت کرنا ایام نحر کے اندر، ایام نحر کے اندر طواف زیارت کرنا یہ بھی واجبات میں سے ہیں۔ السعی بین الصفا والمروہ 7 مرات وابتداء السعی من الصفا وانتہاء الی مروہ، کریں کہ سعی کرنا صفا اور مروہ کے درمیان 4 مرتبہ دوڑ لگانا ہے، اور سعی کی ابتدا جو کرنا ہے وہ صفا سے کرنا ہے، اور اس کا اختتام مروہ پر کرنا ہے۔ طواف صدر غیر مکہ، کریں طواف صدر مکہ والوں کے علاوہ کے لیے، یعنی جو مکہ سے باہر آفاقی لوگ ہیں ان کے لیے جب وہ جانے لگیں گے، جب حج کے پورے ارکان ادا کر لیں گے تو اس کے بعد اس کو طواف زیارت کرنا یہ بھی کیا واجبات میں سے ہیں۔ ان یصلی رکعتین عقب کل طواف، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا بھی کیا ہے یہ واجب میں سے ہیں۔ رمی الجمار الثلاث فی ایام نحر، کہہ رہے ہیں کہ رمی جمار جو ہے جو 3 ہے جو ایام نحر کے اندر ہے۔ اس کے بعد جب قربانی کر لیں گے تو کریں کہ حلق یا قص اڑایا، بال کو مڑا لیں، ایک کم سے کم بال کچھ حصے کو آپ کٹا لیں، یہ حرم کے اندر اور ایام نحر کے اندر۔ اب اس کے بعد صاحب کتاب کریں کہ جب آپ یہ سب کام کریں گے تو حد سے طواف کی حالت میں اور سعی کی حالت میں آپ کو حد سے اصغر اور حد سے اکبر سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب کریں کہ ممنوعات جو ہیں اس ایام کے اندر اس سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ کیا ممنوعات ہیں؟ کہ ترک المحظورات کلبس المخیط، کہ ممنوعات کو چھوڑنا ہے، جیسے کہ سلے ہوئے کپڑے آپ نہیں پہن سکتے ہیں، اسی طرح ستر الرأس، سر کو چھپانا یہ بھی ہے، والوجہ چہرے کو، یا یہ کہ یہ سب کیا ممنوعات میں سے ہیں کہ آپ کو سر کو نہیں چھپانا ہے، چہرے کو نہیں چھپانا ہے، ادھر شکار نہیں کرنا ہے، رفث یعنی میاں بیوی سے جو دل لگی والی باتیں ہوتی ہیں، یا ایک ہم بستری وغیرہ نہیں کرنا ہے، والفسوق اور گالی گلوچ بھی نہیں کرنا ہے، والجدال اور لڑائی جھگڑا وغیرہ بھی نہیں کرنا ہے۔ اس طرح اس کے بعد کچھ سنن حج ہیں۔ حج کے سنن میں سے یہ ہے کہ آپ غسل کریں گے یا وضو کریں کم سے کم احرام باندھنے کے وقت، یہ سنت میں سے ہیں۔ اس کے بعد صاحب کتاب کریں کہ لبس ازار، ایک تہبند پہننا ہو اور ایک کیا ہو چادر ہو آپ کے بدن پہ، اور دونوں بالکل نہیں ہونی چاہیے، یہ کہ اگر آپ کے پاس نہیں تو کم سے کم وہ بالکل سفید اور دھلی بھی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد صاحب کتاب کریں کہ ہر احرام کی نیت کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یعنی احرام جب آپ نے کر لیا تلبیہ پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب کریں کہ یکثر بین تلبیہ، جب آپ احرام باندھ لیے تو آپ کثرت سے کیا تلبیہ پڑھتے رہیں۔ طواف القدوم لغیر اہل مکہ، اور اہل مکہ یعنی آفاقی والوں کے لیے طواف قدوم کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد یکثر من الطواف الاقامۃ فی مکہ، کہا صاحب کتاب کہ جب آپ مکے کے اندر جس زمانے میں آپ مقیم ہیں تو اس زمانے کو غنیمت جانتے ہوئے آپ کثرت سے طواف کیا کریں۔ الاستباء، کریں کہ استباء کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی طواف کو شروع کرنے سے پہلے اپنے چادر کے کنارے کو دائیں بغل کے نیچے سے کیا نکال لے، اور دوسرے سرے کو بائیں مونڈے پر کیا ہے ڈال، ادھر سے نکالے گا اور اس پر رکھ لے گا، یہ سنت میں سے ہے۔ اور رمل فی الطواف، اس کے بعد صاحب کتاب کریں کہ طواف کے اندر رمل بھی ہے۔ رمل کیا ہے؟ رمل کو صاحب کتاب سمجھا رہے ہیں کہ وَأَن يَمْشِي مَعَ تَقَارُبِ الْخُطَىٰ وَحَذِّ الْكَتِفَيْنِ فِي أَشْوَاطِ الصَّلَاةِ الْأَوَّلِ، صاحب کتاب کریں کہ چھوٹے چھوٹے قدم کو رکھنا ہے۔ رمل یہ ہے طواف کے اندر کہ آپ چھوٹے چھوٹے قدموں کو رکھیں
اور پہلے کے 3 شوط میں، یعنی پہلے کے 3 چکر کے اندر آپ اپنے اس کو کندھے کو آپ کو اٹھانا ہے، تھوڑا سا کیا ہے، اس کو حرکت دینا ہے، تھوڑا اٹھانا ہے، یہ سنت میں سے ہے۔ اس کے بعد کریں الحرولہ فی السعی، حرولہ فی السعی کے اندر کیا ہے، اس کی تشریح کر رہے ہیں، وہ ان یسرع فی المشی فوق الرمل بین میلین اخضرین فی کل شوط من الاشواط السبع۔ ساری کتاب کر رہے ہیں کہ چلنے میں میلین اخضرین کے درمیان، رمل کے بعد کیا ہے، رمل کے بعد میلین اخضرین کے درمیان ہر چکر کے اندر آپ کو تھوڑا تیز چلنی ہے، یہ کیا ہے، سنت میں سے ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ استلام الحجر الاسود وتقبیلہ عند نہایت کل شوط، کر رہے ہیں کہ آپ ایک طواف کر رہے ہیں، اس کے بعد کیا حجر اسود کو کیا ہے، بوسا دیں، اس کو چومیں، یا کم سے کم اگر آپ اس کو نہیں چوم سکتے ہیں دورے سے کیا اس کا استلام کر لیں، آپ وہاں تک کہیں بھیڑ بھاڑ ہے یا کوئی دقت کی بات ہے تو آپ اس کا استلام کر لیں۔ اس کے بعد صاحب کتاب آخری سنت کو بیان کر رہے ہیں کہ المبیت بمنا فی ایام النحر، ایام نحر کے اندر، منا کے اندر رات گزارنا، رات شب گزاری، یہ بھی سنت میں سے ہیں۔ اس کے بعد صاحب کتاب کریں حج المنفرد بالحج، کہ حج جو منفرد کسے، کہ حج کی 3 قسم ہیں، اس طرح ایک حج افراد ہوا کرتا ہے، ایک حج تمتع ہوا کرتا ہے، ایک حج قران ہوتا ہے۔ حج افراد یہ ہے کہ آدمی صرف اور صرف حج کرنے جا رہا ہے، وہ اور صرف حج کرنے کی نیت سے جا رہا ہے، عمرے کی اس کی نیت نہیں ہے، اور ایک ہی بار کیا ہے، ڈائریکٹ وہ کیا کرتا ہے، وہ حج کی نیت سے احرام باندھتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حج افراد کرنے والوں کے لیے مستحب یہ ہے، سنت یہ ہے کہ وہ بھی کیا ہے، قربانی کرے، اس کے لیے یہ سنت ہے، ورنہ اور لوگوں کے لیے تو کیا ہے، تو واجب ہے۔ اس حج تمتع ہے، تمتع کس کو کہتے ہیں، تمتع کہتے ہیں کوئی آدمی جائے اور جانے کے بعد فوراً کیا ہے، احرام باندھ کے اور اس کو عمرہ کر لے، اور اس کا پھر احرام سے نکل جائے، احرام سے نکلنے کے بعد پھر جب حج کا زمانہ آئے تو پھر کیا احرام باندھ کر پھر حج کے سارے احکام کو ادا کرے۔ تمتع کا مطلب کیا، فائدہ اٹھانا، اس نے فائدہ اٹھا لیا کہ پہلے جلدی سے گیا اور اس کے بعد عمرہ کر لیا، فری ہو گیا، فائدہ اٹھا لیا، اس کے بعد حج کا زمانہ آیا اس کے بعد حج کر لیا۔ اس کے بعد قران کا مطلب ہوتا ہے کہ قران کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی احرام سے عمرہ بھی کر رہے ہیں اور حج بھی کر رہے ہیں، یعنی آپ ایک ہی احرام باندھے، عمرہ کر لیے اور احرام میں تھے کہ حج کا زمانہ آ گیا اور آپ اس سے پھر اس کو حج بھی کر لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں حج اور عمرہ کو آپ نے ملا دیا، اس لیے اس کو حج کرام کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سبق کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل پھر اس کو آگے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور آپ کو اس سبق کے سمجھنے میں کہیں پر کوئی دقت پریشانی ہو تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں نقل کریں، انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا ہم تشفی بخش جواب دیں گے۔